بلاول بھٹو کی بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش، کشمیر اور پانی سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کی دعوت دے دی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، بھارت کو سمجھنا ہوگا پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان ہر گزشت دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ پاکستان عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ افغان حکومت پر واضح کر دیا، سرحد پار سے حملے قبول نہیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار۔ امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے $1 ارب تک ہونے کا امکان۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ ملے گا۔ امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی دلچسپی۔ نئے مالی سال کے دوسرے روز بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ 1,29,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کا اضافہ، ڈالر 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ ہزاروں اشیاء کی درآمد پر 100 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس عائد۔ لندھے کے کپڑوں اور جوتوں کی درآمد پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی لگ گئی۔ آرٹیفیشل جیولری کی درآمد پر 32%، جبکہ کاسمیٹکس، پرفیومز، شیونگ کریمز اور دیگر مصنوعات پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد۔ پان کے پتوں کی درآمد پر 400 روپے فی کلو اور تمباکو کی درآمد پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی دینا پڑے گی۔ ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود FBR گزشتہ مالی سال کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ہدف میں 2 بار کمی کے باوجود 165 ارب روپے کم وصول ہوئے۔ شارٹ فال 1248 ارب روپے رہا۔ غزہ میں امن کی راہ ہموار، اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے ضروری شرائط مان گئی۔ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر طویل اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ 60 روز میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ امید ہے حماس معاہدے کو قبول کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کر کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری۔ ایک دن میں 100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کیفے پر بم برسا دیے۔ سالگرہ تقریب میں شریک 39 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ معروف فلسطینی صحافی اور فلم ساز اسماعیل ابو حطب بھی شہید۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح پر بھی فضائی حملے۔ رفح میں خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر حملہ، 16 فلسطینی شہید۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی NDMA سینٹر کے دورے پر گفتگو۔ کہا، عالمی عدالت کے فیصلے سے بھارت کو دھچکا لگا۔ ثالثی عدالت نے واضح کہا، بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے سے نہیں نکل سکتا۔ ہمیں مل کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ اپنے وسائل سے دیامر بھاشا اور دیگر منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید کہا، سوات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ 2022 کے سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور مکانات تباہ ہوئے۔ خطرات سے آگاہی کے نظام کے حوالے سے بھی NDMA کا اہم کردار ہے۔ پیٹرول بم کے بعد عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے۔ وزیر اعظم کا اعلان کردہ ریلیف پیکج بھی ختم۔ اپریل میں بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا۔ اطلاع 3 اپریل سے 30 جون تک تھا۔ بجلی پر ریلیف پیکج ختم ہونے سے عوام پریشان۔
حکومت سے سوال کیا کہ مستقل ریلیف کب ملے گا۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کو بانٹنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو تاحال مصدقہ عدالتی فیصلہ نہیں ملا۔ جے یو آئی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی نئی درخواستوں کے بعد دوبارہ سیٹوں کا کوٹا طے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی درخواستوں کے مطابق متعلقہ ونگز کو تیاری کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، امیر جے یو آئی سے حکومت نہ گرانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کے پی حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ موجودہ اسمبلی بشمول کے پی حقیقی مینڈیٹ کی حامل نہیں۔ وفاقی یا صوبائی حکومت میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 80 رہنماؤں کی حکومت سے مذاکرات کی حمایت۔ تحریک انصاف کے قیدی رہنماؤں کا موجودہ قیادت کو خط، حکومت سے مشروط مذاکرات کی تجویز دے دی۔ لکھا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر مشروط مذاکرات کیے جائیں، لاہور کے 80 رہنماؤں کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کی ہدایت کی ہے، عاشورہ کے بعد پارٹی احتجاج کا لاہ عمل دے گی۔ بانی نے کہا، لوگوں کو آواز ختم کر دی گئی، غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ میں 93,000 اساتذہ کی بھرتیاں مکمل ہونے پر مبارکباد۔ کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وی این کے مطابق تعلیم حکومت سندھ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نئے اساتذہ میں خواتین، خصوصی افراد اور اقلیتی برادری کے افراد کو میرٹ پر موقع دیا گیا۔ نئی بھرتیوں سے سرکاری اسکولز میں اساتذہ کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی، تعلیم کا معیار بہتر اور شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں، چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کے وی این کا تسلسل ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے اربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا، ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے منصوبے، سڑکوں کی تعمیر اور کسانوں کے لیے زراعت کے نئے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ لاہور کے علاقوں شاہدرہ اور کاہنہ میں مبینہ مقابلہ، باپ بیٹے سمیت 3 ملزم مارے گئے۔ کاہنہ میں موٹر سائیکل سواروں کو لوٹنے والے باپ بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ زخمی باپ بیٹے کو ہسپتال منتقل کیا جہاں دونوں دم توڑ گئے۔ شاہدرہ میں پولیس ملزم ظاہر کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی، ساتھیوں نے حملہ کر دیا، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل، اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد رین ایمرجنسی نافذ۔ ناروال، سیادکوٹ، جہلم، گوجرانوالہ، گجرات، علی پور اور ہری پور میں ابر رحمت، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہری پور کے ندی نالوں میں شدید طغیانی، آزاد جموں کشمیر میں سندھ نوتھی سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ گلگت، اشکمن اور نگر خاص میں زمینی کٹاؤ سے فصلیں تباہ، نگر خاص میں مکانات کو خالی کرا لیا گیا۔ سانحہ سوات کے بعد انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 65 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس مسمار، سیاحتی مقام، ہر نوع میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن۔ ایبٹ آباد میں آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والا ایک بچہ تاحال نہ مل سکا۔ سانحہ سوات پر محکمہ آبپاشی کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ سیلابی ریلے کی پیش گوئی اطلاع ملنے کے باوجود سوات انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیکس بل سینٹ سے منظور، نائب صدر جے ڈی وینس کا ووٹ فیصلہ کن نکلا۔ سینٹ میں ووٹنگ 50-50 کی برابری پر ختم ہوئی۔ جے ڈی وینس نے فیصلہ کن ووٹ دیا، نیا ٹیکس بل بڑی کامیابی قرار، معاشی پالیسیوں پر اہم اثرات متوقع۔
برطانیہ کا فلسطین ایکشن سمیت 3 تنظیموں پر پابندی کا فیصلہ۔ فلسطین کی حامی تنظیم فلسطین ایکشن پر پابندی کے لیے برطانوی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں مسودہ پیش کیا۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندی کا اقدام قومی سلامتی اور ماہرین کی سفارش پر کیا گیا۔ فلسطین ایکشن گروپ کے کارکن برطانوی بیس میں گھس گئے تھے۔